الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فيها يفرق كل أمر حكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آئی ہے غفور الرحیم کی رحمت جوش پر، آئی ہے غفور الرحیم کی رحمت جوش پر، کر لے سچی توبہ کہ پچھتانا نہ پڑے محشر میں۔ گناہوں کی سیاہی سے مقدر جب لرزتا ہے، گناہوں کی سیاہی سے مقدر جب لرزتا ہے تو پھر توبہ کا آنسو ہی چمکتا ہے۔ آنے والے منگل اور بدھ کی درمیانی رات 15 شعبان المعظم یعنی شب برات آ رہی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ سے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی رات آ رہی ہے۔ رزق، زندگی اور تقدیر کے فیصلوں کی بابرکت اور عظمت والی رات آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تشریف فرما ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا خیال تھا کہ شاید آپ اپنی کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عرب میں بنو کلب وہ قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ چونکہ ان کی بکریوں کے بال گننا ناممکن تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال کثرت مغفرت کو سمجھانے کے لیے استعمال فرمائی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ وہ گنتی سے بھی باہر بے شمار لا تعداد گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔
یہ واقعہ، یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ رات غفلت میں گزارنے کی نہیں بلکہ استغفار کرنے کی اور اللہ کی وسیع رحمت سے اپنا حصہ لینے کی رات ہے۔ شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ لیکن اس رحمت کے باوجود، اتنی اللہ تعالیٰ کی پرجوش رحمت کے باوجود، کچھ لوگ اپنی بدبختی اور گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس رات بھی اللہ رب العزت کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس عظیم رات میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس رہ جاتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا ہے مشرک۔ مشرک یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات یا عبادت میں کسی مخلوق کو حصہ دار بنائے۔ یہ ظلم عظیم ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن عظیم الشان میں واضح فرمایا ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ جب تک بندہ شرک سے توبہ کر کے توحید کو نہیں اپناتا، اس مبارک رات کی کوئی بھی فضیلت اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور وہ رحمت الہی سے مکمل طور پر محروم رہتا ہے۔ دوسرا بندہ جو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے کینہ پرور۔ کینہ پرور شخص ہے جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بلا وجہ دشمنی، حسد اور بغض پالتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس رات فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کی مغفرت روک دو یہاں تک کہ یہ اپنا دل صاف کر لے، یہاں تک کہ یہ صلح کر لے۔ جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف نہیں کرتا، آسمان سے اس کے لیے معافی کا فیصلہ بھی نہیں اترتا۔ تیسرا شخص جو اس مبارک اور اس عظیم رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ ماں باپ کی نافرمانی سے مراد ان کی توہین کرنا ہے، ان کی جائز بات کو رد کرنا ہے، یا انہیں بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی رضا کو والدین کی رضا میں رکھا ہے۔ جس شخص سے اس کے والدین، اس کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کے لیے شب برات جیسی مقدس راتیں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں آسمان تک بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ اس نے اس جنت کو ناراض کر دیا جو اس کے گھر میں تھی۔ جب تک وہ والدین سے معافی نہیں مانگتا، رحمت اس کے مقدر میں نہیں آتی۔ چوتھا شخص جو اس عظیم رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والا۔ وہ شخص جو اپنی انا، اپنی ضد یا دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتا ہے، وہ اس رات کی لسٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ چاہے یہ شخص کتنا ہی لمبا سجدہ کر لے، جب تک وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال نہیں کر لیتا اور صلہ رحمی نہیں کرتا، اللہ کی رحمت اس پر سایہ نہیں کرتی۔ پانچواں وہ شخص جو اس عظیم اور مبارک رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے ناحق قتل کرنے والا۔ وہ شخص جس کے ہاتھ کسی مسلمان کے خون سے رنگے ہوں وہ بھی اس رات بخشش سے محروم رہتا ہے۔ کسی کی جان لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی نحوست انسان اور رحمت الہی کے درمیان دیوار بن جاتی ہے۔ چھٹا شخص جو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے وہ ہے شرابی اور زانی۔ نشے کی لت میں مبتلا رہنے والا اور بدکاری، زنا کا عادی شخص
بھی اس رات کی برکات حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ گناہ انسان کی روحانیت کو مردہ کر دیتے ہیں، اور جب تک سچی توبہ کر کے ان برائیوں کو ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑا جائے، اللہ کی تجلی ان پر اثر نہیں کرتی۔ ساتواں شخص جو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے، وہ ہے تکبر کی بنا پر کپڑا شلوار ہو یا تہبند ہو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ وہ شخص ہے جو اپنی بڑائی، غرور اور تکبر کے اظہار کے لیے اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے، چونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جو بندہ اپنے عمل سے تکبر کا اظہار کرتا ہے وہ اس مبارک رات میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ عمل بظاہر چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی انا اور ضد اور تکبر، غرور انسان کی مغفرت میں بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو یہ 7 لوگ ہوئے، یہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اس مبارک رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ پہلا مشرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا۔ دوسرا کینہ پرور، یعنی دل میں دشمنی رکھنے والا۔ تیسرا والدین کا نافرمان۔ چوتھا قطع تعلقی کرنے والا، یعنی رشتہ داروں سے ناطہ توڑنے والا۔ پانچواں ناحق قتل کرنے والا۔ چھٹا شرابی اور زانی، اور ساتواں اور آخری شخص تکبر کی بنا پر لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ یہ فہرست ہمیں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ ہم اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور خاص طور پر اپنے دلوں کو کینہ اور نفرت سے پاک کر لیں تاکہ ہم اللہ کی عام معافی کے حقدار بن سکیں۔ شب برات مغفرت کی عظیم رات ہے، اور اس رات اللہ کی رحمت کو پانے کا راستہ سچی توبہ کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ یہ محض زبان سے استغفر اللہ کہہ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سچی توبہ کے لیے چند باتوں کا ہونا لازمی ہے۔ سچی توبہ کے لیے چند کاموں کا کرنا لازمی ہے۔ پہلا کام ندامت، یعنی توبہ کا پہلا اور سب سے اہم رکن ندامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اس کا دل اس احساس سے بھر جائے کہ افسوس، ہائے افسوس، میں نے تو اپنے رب کی نافرمانی کر لی، میں نے اپنے اس رب کی نافرمانی کر لی جس نے مجھے بن مانگے سب کچھ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ جب بندے کی آنکھ سے شرمندگی کا ایک آنسو گرتا ہے تو وہ گناہوں کے سمندر کو بھی دھو ڈالتا ہے۔ دوسری چیز کہ سچی توبہ کے لیے جس کا ہونا لازمی ہے وہ ہے ترک گناہ، یعنی گناہ کو فوری طور پر چھوڑ دینا۔ توبہ کا مطلب ہی پلٹ آنا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان گناہ بھی جاری رکھے اور توبہ کا دعویٰ بھی کرے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جس وقت آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت اس گناہ سے بالکل الگ ہو جائیں اور اسے فوری طور پر لات مار دیں۔ تیسری چیز جس کا سچی توبہ کے لیے ہونا لازمی ہے وہ ہے پکا ارادہ، عزم مصمم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے یہ پکا وعدہ کرے کہ یا اللہ، میں اپنی پوری ہمت اور کوشش صرف کر دوں گا کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی دلدل میں نہ گروں۔ یہ پکا ارادہ انسان کے اندر کی روحانی قوت کو بیدار کرتا ہے۔ چوتھی چیز جس کا سچی توبہ کے لیے ہونا لازمی ہے وہ ہے تلافی، یعنی حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر آپ کا گناہ کسی انسان کا حق مارنا ہے، مثلا کسی کی غیبت کی، یا کسی کا دل دکھایا، یا کسی کا مال دبایا، تو جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے یا اس کا حق واپس نہیں کریں گے توبہ مکمل نہیں ہو سکے گی۔ سچی توبہ یہ ہے کہ بندوں کے معاملے میں اپنا دامن صاف کیا جائے۔ یاد رکھیں، توبہ کر لینا جتنا آسان ہے اس پر ثابت قدم اور قائم رہنا اتنا ہی مشکل کام ہے۔ انسانی نفس اور شیطان یہ بار بار انسان کو پرانے گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ توبہ پر قائم رہنے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے،
اس کے بے شمار روحانی فوائد ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے سے دل میں گناہوں کی وہ چمک ختم ہو جاتی ہے جو پہلے انسان کو اپنی طرف کھینچتی تھی اور گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کے دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں پہلے نماز اور ذکر بوجھ لگتے تھے، ان کی برکت سے عبادت میں دل لگنے لگتا ہے اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ ان کی نگاہ فیض اور ذکر اللہ کی برکت سے دل کی سیاہی دھل جاتی ہے اور دل اللہ کے نور سے منور ہونے لگتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے انسان کو توبہ پر استقامت مل جاتی ہے۔ وہ انسان کو گرتے ہوئے سنبھالتے ہیں اور اسے توبہ کے راستے پر مضبوطی سے کھڑا رہنے کا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ اسی توبہ پر استقامت پانے اور اللہ والوں کی صحبت سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ تمام حضرات کو ایک ایسی مبارک مجلس کی دعوت دی جاتی ہے جہاں زندگیوں کے رخ بدل جاتے ہیں۔ آنے والی 6، 7 اور 8 فروری تاریخ کو جامعہ مہد الفقیہ الاسلامی جھنگ میں 29واں سالانہ نقش بندی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ یہ کوئی روایتی یا عام اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہاں آنے والے کتنے ہی گناہ گار سچی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن کر لوٹتے ہیں۔ یہاں وہ ہستیاں موجود ہوتی ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ ان کے عشق اور ان کے درد دل سے بھرے بیانات پتھر دلوں کو بھی موم کر دیتے ہیں۔ یہاں ہونے والی لمبی لمبی اور آہو زاری سے بھری دعائیں عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں اور بندے کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے دوبارہ جوڑ دیتی ہیں۔ اس ماحول میں ذکر الہی کی ایسی گونج ہوتی ہے کہ بندے کا دل نورانی ہو جاتا ہے اور زندگی میں ایک سکون اور انقلاب محسوس ہوتا ہے۔ تمام دوستوں اور بھائیوں سے گزارش ہے اپنی مصروفیات سے وقت نکالیں اور اس ایمان افروز اجتماع میں لازمی شرکت کی کوشش کریں۔ کیا پتہ زندگی کی کون سی گھڑی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے اور اللہ والوں کی ایک نگاہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب دنیا کمانے کی بات آتی ہے تو ہم سمندر پار دوسرے شہروں، دوسرے ممالک اور دور دراز کے شہروں کا سفر خوشی خوشی کر لیتے ہیں۔ وہاں کی سختیاں، اپنوں سے دوری اور مہینوں بلکہ سالوں کی جدائی ہم صرف اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ 4 پیسے کما سکیں۔ لوگ بھی اس پر حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہمت والا ہے، رزق حلال کمانے گیا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کو منانے کی بات آتی ہے تو ہمیں اپنے شہر سے تھوڑے فاصلے پر جانا بھی بوجھ لگتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، ہمیں اللہ کا عشق مل جائے، ہمارا دل نورانی ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے۔ لیکن اس عظیم مقصد کے لیے ہم سے 1 دن یا 3 دن نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری آخرت اور اللہ کی محبت ان چند روپیوں سے بھی کم قیمت ہے جن کے لیے ہم سالوں در بدر رہتے ہیں؟ ہمت کریں اور وقت نکالیں۔ یہ 3 دن جو آپ جامعہ مہد الفقیر الاسلامی جھنگ کے اس بابرکت ماحول میں گزاریں گے، یہ آپ کی سالوں کی غفلت کو دھونے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ جب آپ نیت کر کے قدم اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود راستے آسان فرما دیں گے۔ ہمت کر کے نکلیں، انشاءاللہ یہی چند دن آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائیں گے کہ آپ خود محسوس کریں گے کہ اصل جینا تو اب شروع ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میری آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ یہ چند باتیں ہیں جنہیں آپ نے اپنے پلے باندھ کر گھر جانا ہے۔ پہلی بات کہ آنے والی شب برات مغفرت کی رات ہے۔ کہیں ہم اپنے بغض، کینے، والدین کی نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے اس رحمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ دوسری بات جو میں نے بتائی وہ توبہ کی حقیقت کہ صرف لفظوں میں نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر سچی ندامت، انہیں فوری چھوڑنے اور دوبارہ نہ کرنے کے پکے عہد میں چھپی ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو معافی مانگ کر آج ہی اپنا دامن صاف کر لیں۔ تیسری بات،
توبہ کر تو لی، اب اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ ان کی مجلس ہی وہ قلعہ ہے جہاں شیطان کا وار نہیں چل سکتا اور انسان توبہ پر قائم رہتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو میں نے بتائی، اگر ہم فانی دنیا کے لیے سالوں پردیس کاٹ سکتے ہیں تو اپنی ابدی آخرت اور اللہ کی محبت کے لیے 3 دن نکالنا کوئی مشکل سودا نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے دعوت دیتا ہوں کہ آنے والی 6، 7 اور 8 فروری کی تاریخ کو جامعہ معہد الفقیر الاسلامی جھنگ میں ہونے والے 29ویں سالانہ نقش بندی اجتماع میں ہمت کر کے پہنچیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انشاءاللہ اللہ والے آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کا تعلق آپ کے رب سے جوڑ دیں گے اور آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم رات کی برکات سمیٹنے اور اس مبارک اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔